اللہ رب العزت اپنے مقدس کلام قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے۔ قرآن مقدس کا 22واں پارہ ہے، سورہ احزاب کی یہ آیت ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے پر، یعنی اللہ کے نبی پر۔ اللہ رب العزت اپنے نبی پر درود بھیجتا ہے۔ پھر اگلی آیت میں حکم ہوا ہے، تھوڑی سی میں آپ کی توجہ چاہوں گا، حکم کن لوگوں کو دیا گیا ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ یا ایھا الناس صلو علیہ وسلموا تسلیما، نہیں، بلکہ آیت مبارکہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو، درود پاک کی کثرت کرو، درود و سلام کی کثرت کرو اللہ کے نبی پر۔ اب جو ایمان والا ہوگا وہی اللہ کے نبی پر درود پاک پڑھے گا، کیونکہ حکم تو ایمان والوں کو دیا گیا ہے نا۔ یہ نہیں کہا گیا کہ اے لوگو تم بھی نبی پر درود پڑھو، نہیں، بلکہ حکم ایمان والوں کو دیا گیا ہے کہ اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود بھیجو۔ اب جس کے دل میں نبی کی محبت ہوگی، جس کے دل میں نبی کا پیار ہوگا، جس کے دل میں ایمان ہوگا، جس کے دل میں ایمان کی شمع روشن ہوگی، وہی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک بھیجے گا، وہی اللہ کے حکم کی تکمیل کرے گا۔ تو قرآن مقدس کی ان آیات مبارکہ سے یہ واضح ہو گیا کہ درود پاک پڑھنا خود رب ذوالجلال کی سنت ہے۔ کسی نے نبی پر درود بھیجا تو اس نے اللہ رب العزت کی سنت کو ادا کیا، اللہ کے فرشتوں کی سنت کو ادا کیا۔ تو قرآن مقدس کی اس آیت سے یہ ہمیں پتہ چل گیا، اور اس سے زیادہ فضیلت اور کس کو کیا چاہیے۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کر دیا کرتے ہیں، خیر ہمارا ان سے کوئی معاملہ نہیں، ان سے کوئی گفتگو نہیں، لیکن آج 20 اپریل کہ اس موقع پر یہ اس پروگرام کو سجانے کا مقصد یہی ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ سیدی سرکار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تحریر کے حوالے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 20 اپریل یعنی انگریزی اردو کی تاریخ کے حساب سے نبی کی پیدائش کی جو تاریخ ہے وہ 12 ربیع النور ہے، 12 ربیع الاول ہے، لیکن انگریزی تاریخ کے حساب سے 20 اپریل نبی کی پیدائش کی تاریخ ہے، عیسوی تاریخ کے حساب سے۔ تو جس طریقے سے یار لوگ دیکھو روز ڈے کو اور ویلنٹائنز ڈے کو، یہ سارے ڈیز، مدرس ڈے اور فادر ڈے اور پتہ نہیں کتنے کتنے ڈیز مناتے ہیں اپنے اپنے انداز میں، اپنے اپنے طریقے میں۔ خیر ہماری ان سے کوئی غرض نہیں، ان سے کوئی مطلب نہیں، لیکن 20 اپریل کو جو منایا گیا ہے وہ درود ڈے کے حوالے سے منایا گیا ہے، یوم درود اس کا نام دیا گیا ہے 20 اپریل کو۔ وجہ نبی کی پیدائش کی تاریخ عیسوی سن کے اعتبار سے، عیسوی سال کے اعتبار سے۔ یوں تو درود پاک پڑھنے کا کوئی ایک خاص دن نہیں، بلکہ ایک مسلمان کی یہ پہچان ہے، ایک عاشق رسول کی یہ پہچان ہونی چاہیے کہ وہ ہر لمحہ ہر آن اللہ کے نبی پر درود پاک پڑھے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ جو سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو میرا نام سنے اور مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ بہت بڑا بخیل ہے وہ شخص۔ اور حدیث مبارکہ کے دوسرے الفاظ ہیں، مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، نبی نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدہ صلی اللہ علیہ 10 صلوات، آقا فرماتے ہیں جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس پر 10 مرتبہ سلام نازل فرماتا ہے۔ وحطت عنہ 10 خطیات، اور اس کی پچھلے 10 گناہوں کو اس کے معاف کر دیا جاتا ہے اور اس کے درجات بلند فرما دیے جاتے ہیں۔ تو درود پاک پڑھنا قرآن مقدس سے بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کی کیا فضیلت ہے، حدیث مبارکہ سے بھی ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس کی کیا فضیلت ہے، اور کثرت سے نبی پر درود پڑھنے کی بہت سارے فضائل ہمارے سامنے موجود ہیں۔
ایک اور حدیث پاک مجھے یاد آتی ہے، نبی نے فرمایا ان اقربکم منی یوم القیامت فی کل موطن اکثرکم علی صلاۃ فی الدنیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اقربکم منی یوم القیامہ، کہ قیامت کے روز سب سے زیادہ میرے قریب، ہر جگہ ہر مقام میں میرے قریب وہ ہوگا کہ جس نے دنیا میں رہ کر کے کثرت سے میرے اوپر درود پاک پڑھا ہوگا۔ اب دیکھیں کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جس نے نبی پر کثرت سے درود پڑھا، کہ قیامت کے روز نبی نے خود فرمایا کہ ہر جگہ فی کل موطن، ہر جگہ ہر مقام میں نبی کے ساتھ میں وہ ہوگا کہ جس نے دنیا میں رہ کر کے اللہ نے اسے زندگی عطا فرمائی۔ کوئی 60 کی زندگی جیتا ہے، کوئی 70 سال کی، کوئی 100 سال کی، کوئی 80 سال کی۔ ہم بہت سارے کاموں میں اپنی زندگی کے ایام کو گزار دیا کرتے ہیں، لیکن نبی فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی حیات میں سب سے زیادہ کثرت سے میرے اوپر درود پاک پڑھا ہو، کثرت سے میرے اوپر درود پاک پڑھا ہو، تو قیامت کے دن وہ ہر جگہ ہر مقام میں میرے ساتھ ہوگا۔ اب جہاں جہاں نبی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائیں گے، آپ پر درود پاک پڑھنے والا، اللہ کے نبی پر درود پڑھنے کے صدقے میں اللہ کے نبی کے دامن سے وابستہ ہو کر وہ بھی نبی کے ساتھ ساتھ میں ہوگا۔ تو یوں تو کوئی ایک دن خاص نہیں ہے درود پاک پڑھنے کا، ہر روز ہر لمحہ ہر آن اپنے کاروبار میں اگر کوئی برکت چاہتا ہے، اپنے گھر میں کوئی برکت چاہتا ہے، تو میرے نزدیک اس سے بڑا وظیفہ کوئی اور نہیں ہے۔ کوئی پریشانی میں مبتلا ہے تو درود پاک کی کثرت کر دے، نبی پہ درود پڑھنا شروع کر دے۔ رب کعبہ کی قسم، اللہ رب العزت اپنے حبیب پر درود پڑھنے کے صدقے میں اس انسان کی پریشانی کو دور فرما دے گا، کیونکہ ہمارا درود، ہم جو درود پڑھتے ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے بذریعہ فرشتوں کے۔ فرشتے ہمارے درود کو نبی کی بارگاہ تک پہنچاتے ہیں، اور ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اب دیکھیں وہ حضرات سنیں کہ جو درود پڑھنے والے کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ درود نہیں پڑھتے ہیں، ان کے بارے میں کیا آیا ہے؟ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخیل ہے وہ کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ درود نہ بھیجے میرے اوپر۔ کتنا بڑا بخیل ہے وہ شخص، کتنا بدنصیب ہے وہ شخص، لیکن لوگ پتہ نہیں کیا سے کیا کہہ دیا کرتے ہیں۔ لوگ اپنے اپنے انداز میں، اپنے اپنے طریقے میں اپنے ذہن کی باتوں کو پبلک کو گمراہ کرنے کے لیے، عوام کو گمراہ کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا بول دیا کرتے ہیں۔ انہیں شاید نہیں معلوم کہ نبی نے خود فرمایا سب سے بڑا بخیل ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پہ کم سے کم ایک مرتبہ درود پاک نہ پڑھے۔ اور واجب ہے آپ پر ایک مرتبہ درود پاک، کم سے کم ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور کثرت سے درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز اس کے بینیفٹ، اس کا نتیجہ تو آپ کو دنیا میں بھی دکھائی دے گا، قبر میں بھی دکھائی دے گا، انشاءاللہ العزیز قیامت کے دن بھی آپ کو اس کا بینیفٹ دکھائے گا۔ اب اس موقع پر جو نبی پر درود نہیں پڑھتے ہیں، اس موقع پر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ مکاشفۃ القلوب میں جو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے ایک واقعہ نقل فرمایا، جو نبی پر درود نہیں پڑھتے ہیں وہ توجہ کے ساتھ اس واقعے کو سنیں، اور جو برا بھلا کہتے ہیں درود پاک پڑھنے والوں کو۔ ایک شخص تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھتا تھا، ہلکا جانتا تھا، وہ درود پاک نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر نہیں پڑھتا تھا۔ ایک رات اس نے خواب میں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے اس کی طرف توجہ نہ فرمائی، میرے آقا نے اس کی طرف توجہ نہیں فرمائی۔ اس آدمی نے عرض کیا کہ حضور مجھ سے ناراض ہیں، اس لیے توجہ نہیں فرمائی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے اس نے عرض کی کہ حضور مجھ سے ناراض ہیں آپ، کہ آپ نے میری طرف توجہ نہیں فرمائی؟ آپ نے جواب دیا نہیں، میں تجھ سے ناراض نہیں ہوں بلکہ میں تجھے پہچانتا ہی نہیں ہوں۔ تو اس شخص نے کہا کہ حضور ہم نے تو یہ سنا ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے امتی کو ان کی ماؤں سے زیادہ پہچانتے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تو نے صحیح سنا ہے کہ میں اپنے امتیوں کو ان کی ماؤں سے زیادہ پہچانتا ہوں، تو نے صحیح سنا ہے یہ۔ تو آقا وہ اس نے عرض کی حضور تو پھر آپ نے مجھے کیوں نہیں پہچانا؟ تو نبی فرماتے ہیں کہ تو نے مجھے درود بھیج کر اپنی یاد نہیں دلائی، میرا کوئی امتی مجھ پر جتنا درود بھیجتا ہے میں اسے اتنا ہی پہچانتا ہوں۔
دیکھیں آپ، نبی خود فرماتے ہیں کہ تو نے مجھے درود بھیج کر اپنی یاد نہیں دلائی، میرا امتی مجھ پر جتنی مرتبہ درود بھیجتا ہے میں اسے اتنا ہی پہچانتا ہوں۔ شخص کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی اور اس نے روزانہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ مدت گزری کہ پھر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار اسے خواب میں نصیب ہوا۔ آپ نے فرمایا میں اب تجھے پہچانتا ہوں اور میں تیری شفاعت کروں گا، اس لیے کہ وہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا محب بن گیا تھا۔ اب دیکھیں کہ نبی کہ ہم محبوب بننا چاہتے ہیں، ہم نعرے بھی لگاتے ہیں اور ہم پھر ان اعمال کو بھی نہیں کرتے، ان کاموں کو نہیں کرتے کہ جن سے ہم اللہ کے نبی کے قریب ہو جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں، تو پھر بتائیں ہم کیسے اللہ کے نبی کے محب بن سکتے ہیں۔ تو درود پاک کی کثرت کریں، ان لوگوں کی باتوں پر بالکل بھی توجہ نہ دیں، بالکل بھی آپ غور و فکر نہ کریں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ درود پاک پڑھنا بتاؤ کہاں سے ثابت ہے۔ کئی آپ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں، قرآن مقدس کی آیت کریمہ کو پڑھ کر کے دیکھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، بے شمار احادیث کریمہ آپ کو فضائل درود کے حوالے سے مل جائیں گی اور قرآن مقدس کی آیت، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی دلیل کیا چاہیے یار۔ قرآن نے جو کہہ دیا ہمیں وہ ماننا ہے، پھر اس کو تسلیم کرنا ہے۔ قرآن مقدس کی ایک بھی بات کا انکار کر دیا تو وہ پھر ایمان سے خارج ہے۔ ایک حرف کا بھی اگر کسی نے انکار کر دیا، قرآن میں تو پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ میں بھیجتا ہوں، تو پھر اب اس سے بڑی کیا دلیل کی ضرورت ہے۔ تو دیکھیں درود پاک پڑھنا اللہ رب العزت کی سنت ہے، اور درود پاک پڑھنے والا انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے، وہ قبر میں بھی انشاءاللہ اسے کامیابی ملے گی، اور آخرت میں بھی درود پاک کے ذریعے اس کی شفاعت ہوگی، اس کی نجات و مغفرت ہو جائے گی۔ لیکن ہو تو صحیح کوئی ایسا، لوگ کہتے ہیں کاروبار میں برکت نہیں، گھر میں برکت نہیں، کمائی اچھی ہوتی ہے برکت نہیں ہوتی۔ میں کہتا ہوں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر وہ بہت سارے باباؤں کے پاس، کسی بابا کے میں خلاف نہیں، جو نیک لوگ ہیں میں ان کے خلاف نہیں، لیکن جنہوں نے اپنی دکانوں کو کھول رکھا ہے کہ آؤ ہمارے پاس آؤ، ہم برکت دلائیں گے تمہیں کاروبار میں، پھر وہ لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، ان کو دے دیتے ہیں، بولے اتنے پیسے لگیں گے، انہوں نے دے دیے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہیں جانے کی یار ضرورت نہیں ہے، اپنے ماں باپ کو راضی رکھو، نبی پر درود پاک پڑھتے رہو، انشاءاللہ العزیز تمہارے گھر میں بھی برکتیں ہوں گی اور اللہ رب العزت تمہارے کاروبار میں بھی برکتیں عطا فرمائے۔